الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال تعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پیدا جے مخلوق لکیتا او سب دارو زرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان پیدا جے مخلوق کیتا
او سب دارو زیری سانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جہیں بھیجیا قرآن اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا حق سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف التجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ محبت نال افضل درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لو کوئی زبان خالی نہ رہے اللہم محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اجدہ پروگرام خوبصورت عنوان مشن رسالت دے عنوان نال توڑے اس علاقہ لیٹی جامع مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے انتہائی محترم مکرم برادرم بھائی وسیم الرحمن صاحب انہاں دے برادران انہاں دے بزرگ چاچا جی معاذ اللہ دی رضا دی خاطر اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا مجھ ادنا سا طالب علم سمیت تو حضرات کو بھی مدعو کی دعوت دیتی سب تو پہلے دعا ہے دربار الہی عاجزی نال انکساری نال تواضع نال اللہ رب العزت میری اور تمہاری حاضری کو اپنی دربار قبول و منظور فرمائے دعا ہے رب ذوالجلال میرے اور تمہارے واسطے ایک گھڑی آوڑ دے موڑ کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے اور ایسے پروگرام دینی تبلیغی اصلاحی جن وچ اللہ دا قرآن پڑھیا ونے اللہ دی توحید بیان کی وے پیارے پیغمبر دا شان صحابہ دی عظمت دین دی گلاں اللہ بار بار سنن اور سناون دی توفیق عطا فرمائے میں تو پہلے جید علماء دے بیانات فرمائیں خصوصاً خطیب شان استاد العلماء حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عصمت اللہ بندیالوی صاحب جب میں قرآن مقدس کو پڑھا جیڑا مقصد اللہ دا انسان دے بڑاوڑ دا میرے کل غور کرنا ہے وہ سبق یاد کراؤن واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام دے بھیجا مقصد کیا مانا انسان کو اللہ کیوں بڑھایا انسان دنیا سے کیوں آیا میرے رب دے انسان دے بڑھاون دا مقصد کیا ہے ایک گلے کے کتاب آکھے کئی مولوی اور پیر دی گل ہوئے تے ایک گال اللہ دا قرآن پہ کرے دے کہ اللہ دا بتا کہ اللہ نے انسان کو بڑھایا کیوں ہے دنیا تے کیوں بھیجا ہے قرآن فرمایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نہیں
نہیں پیدا کیتا، نہیں بڑھایا میں اللہ نے جنہ اور انسانوں مگر اپنی عبادت واسطے بڑھایا ہے، پیدا کیتا ہے کہ میرا بندہ، میرا بانا، میرا انسان عبادت کرے تے کلے اللہ دی کرے، اللہ دے نال کسے پیر نو، پیغمبر نو، ولی نو، غوث نو، کتب نو، ابدال نو شریک نہ کرے، سجدہ اللہ دا کرنا ہے، منت اللہ دی دیونی ہے، نظر نیاز دا مالک کون ہے؟ ایویں نہیں رو جاوے، بگڑی بڑھاؤن والا کون ہے؟ بیٹیاں دیون والا کون ہے؟ او لوگوں بیٹے دیون والا کون ہے؟ اللہ دا قرآن انعام پکڑے نائے، توجہ کرائے، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگوں، تمام انسانوں، ہر انسان واسطے پیغام توجہ کرائے، یا ایوہ الناس، او نسل انسانی، او لوگوں انسانوں، اعبدوا ربکم، اے وحدوا ربکم، یعنی کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک، سارے بولو، کسے واسطہ تے وسیلہ درمیان دی اندر لاون دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اعبدوا وحدوا ربکم، کلے اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تیری عبادت کیوں کریے؟ اللہ دا قرآن دے، او میرا پانا، میرا بندہ، اللہ دی خلقکم، او لوگوں تو آنکھوں بڑھاون والا کون ہے؟ پیدا کرن والا کون ہے؟ بڑھاون والا کون ہے؟ اماں دے پیٹ دی اندر سوستا بڑھاون والا کون ہے؟ توجہ کرائے، دنیا دے بڑے بڑے کاریگر ہر چیز دے اوتے نقاشی تے کاریگری کرے نے، اللہ دی ذات ہے جئی پانی دے اوتے کاریگری کیتی ہے، اور مختلف میرے اللہ نے سوستا بڑھایا نے، ایک اللہ میریاں نہیں، کسے بولوی دیا کوئی نہیں نے، فرمایا ہو الذی یسخرکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ دی ذات ہے جئی امت پیٹ دی اندر مختلف صورتاں بڑھایا نے، اللہ دا قرآن سمجھے دائے، اللہ نے بڑھایا کیوے تینو، اللہ نے کاریگری کیوے کی دیئے، 18واں پارا ہے، پہلا رکوع ہے، رب دا قرآن ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میرے زور لاور تو صدقے تمہارے سبحان اللہ کے ساتھ آنکھو چا سبحان اللہ، یا اللہ دا قرآن پڑھی دے سبحان اللہ کرے سو آسئی میں سمجھتا کہ یار باقی میری گار سمجھتے ہو کون ہے بڑاوڑ والا؟ گوں جاوے کون ہے بڑاوڑ والا؟ سمجھائے اللہ نے قرآن مقدس دی اندر، اے میرا بندہ میں تے کو بڑھایا کیویں، مراحل تو گزاریا کیوے، توجہ کرائے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن
الدين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. توجہ کری جو نوجوانوں، فرمایا قطرے تو خون کا لوتھڑا بڑھایا ہے، خون دے لوتھڑے تو گوشت دی بوٹی بڑھائی ہے، گوشت دی بوٹی تو ہڈیاں بڑھایا ہے، ہڈیے کے بعد چمڑا چڑھایا ہے. اور لوگوں چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں دے پیٹ دے اندر کھواون والا کون ہے، پلاون والا کون ہے، اندر انتظام کرن والا کون ہے، سارے مراحل تو گزارن والا کون ہے، کاریگری کرن والا کون ہے. آئی اللہ دا قرآن میرے سامنے 29واں پارہ ہے سورہ دہر. توجہ نوجوانوں، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. او انسانا تیرا نام و نشان بھی نہ، تیرا ذکر بھی نہ، تو جانتا بھی کوئی نہ. اصل کو بڑھایا ہے، ملے ملے قطرے کو چایا ہے، ان مراحل تو گزار کے توجہ کری. فرمایا فجعلناه سمیعا بصیرا. اسد کو دیکھن والا بڑھایا ہے، اسد کو سنن والا بڑھایا ہے. یعنی کانتیاں میں کان دیتے نے، ایک کانتی اکھی دیون والا کون ہے، شکل بڑھاون والا کون ہے، صورتاں بڑھاون والا کون ہے. آئیے قرآن میرے سامنے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. جتا کن ڈھکتا اللہ ڈھکایائی، جتا پیر سجدہ اللہ سجایائی، جتا نک ڈھکتا اللہ ڈھکایائی، اور جتا اچھی چکیا لگ دیان اللہ نے لایا نہیں. اسے گلنوی اللہ دا قرآن بیان کرے دیا کہ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. او انسان کیا ہو گیا، تو اللہ دی پہچان نہیں کریں دا، اللہ نو سجنے دا کوئی نہیں، رب دی عبادت نہیں کریں دا، اللہ دے کول نہیں امدا، راہ نو ہٹ گیا ہے، تیرے پاس ٹر گیا ہے. ہاتھ دیکھ تو صحیح، اللہ دی خالقہ کا وہی اللہ تجھے بنانے والا، فسواکا ہر چیز تیری اللہ برابر بڑھائی. اکھیاں تا بولو برابر، اکھیاں تا، کانن تا، ہاتھن تا، پیرن تا. ہی نہیں ایک کن اگا ہوئے چلیا، ایک ہاتھ اگا ہوئے یا پیچھا ہوئے، ایک کان اگے ہوئے تو یا پیچھے ہوئے. نہیں 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 نہیں، اللہ بڑھایا بھی ہے، بل ہر چیز تیری برابر بڑھائی ہے. جدو بڑھاون والا اللہ ہے، سوچا بڑھاون والا بولو بولو اللہ ہے. جدو بڑھاون والا اللہ ہے تو عبادت بھی اسی اللہ دی کرنی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا. خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں بڑھایا میں نے، نہیں پیدا کیتا میں نے جن اور انسانوں مگر اپنی عبادت واسطے بڑھایا ہے. میری عبادت کرنی ہے، میرے کو منگنا ہے، میرے سجدے کرنے نے، میری منت دیونی ہے.
نظر و نیاز میرے کرنے نے مشکل کشا میں اللہ نو سمجھنا ہے حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے دیا دیون والا کون ہے منگڑا بھی میرے کولو ہے دروازہ بھی میرا کھٹکاونا ہے میں بڑھاون والا لہذا عبادت بھی میری کرنی ہے لہذا منگنا بھی میرے کولو ہے لہذا رات کی تاریخی ہوئی اللہ اللہ کی ہدایت اجالا ہوئی ضرورتاں تے مشکل آمنی تے میرے کو لاونا ہے میرا در نہیں چھوڑنا تیری کل میری نہیں اللہ دا قرآن اذا سالک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی فلیستجیبونی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون میرا سہرا میرا مٹھا میرا مدنی میرا پیارا میرے بندے میرے بارے دی اندر پوچھ دے لے اللہ قریب ہے یا بعید ہے توجہ کرائے کہ اللہ تے کو بڑھایا ہے کہ اللہ نے صورتوں بڑھایا نے کہ اللہ نے تیرے عزم بڑھائے نے وہ اللہ پیارے لحظ اقرب الیہ من حبل الورید میرا بندہ میں تیری اشارت تو بھی دیا دا نیڑے بسدا کتھا ہلو سارے ایک گل کرو تو میں گل کرا شارع کتنی دور ہے ہاں جی لوگ آدم کوٹھے تے چڑھنا ہوئے سیڑھیاں دی ضرورت ہلکی کرو کچھ سمجھ آ رہا ہاں جی بڑے بولی صاحب نو ملنا ہوئے ایم ایل اے صاحب کول جانا ہوئے تے پہلے چھوٹے چھوٹے تلویاں دی ملنا دی ضرورت ہوندی ہے ول بڑا صاحب ملدا ہے اللہ دا قرآن دے نہیں 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 اتھے درمیان دی اندر واسطیاں تے وسیلیاں دی ضرورت کوئی نہیں ہے او لوگو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین اللہ نو خالص بلاونا ہے اتھا سیڑھی اتھا کوئی درمیان دی اندر کوئی بندے نہیں نہیں جدو میں شہرت کو دیا گا میرے اتھے سیڑھی کتھے رکھے گا اتھے کسے کو کیے بلائے گا اتھے درمیان دی اندر کیڑی چیز رکھے گا بلکہ قرآن اعلان کرتا ہے اجیبو دعوت الداعی میرے بلاندہ ہے میرا دروازہ کھٹکھٹاندہ ہے زبان نال بولیندا دیا دے اللہ آکھنا تیرا کم ہے تے جی جی کر کے جواب دینا بندہ میرا عبادت کہہ دی کرنی بولو سارے کہہ کو بلاونا ہے مشکلہ دی اندر کہہ نو سجنا ہے تکلیفہ دور کرن والا کون ہے بیٹھے ہوئی صحیح انسان ہو کے ایڈے انہیں پھردا ہے اللہ اکھ بھی دیتی ہے کن دیتے نہیں ہر چیز دیتی ہے انہوں نے صحیح استعمال کر خدا دی قسم قرآن دے نیڑے تے قریبا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اللہ نے تیری ہدایت اس قرآن تے رکھی ہے کھول داون تے دے داون میں نے توجہ کرو میں ایک واقعہ بیان کرا حضرت مولانا جلال الدین رومی مرحوم ایک واقعہ نقل کیتا کہ خزاں دا موسم ہے خزاں دا موسم سمجھ دے جڑے موسم ایک درخت تے پتہ زیادہ ہونا میں کہ سورج مست دا بہت کچھ گل میں سمجھو اسے جس موسم میں درخت پتے زیادہ ہونے ڈائے ویدن تُسی کیا جو پت جھڑ دا موسم میرے قریب ہے یا آگیا فرمایا اچانک ایک شکاری پرندے دی شکار دی غرض نال لکھتا ودائے اپنا شکار کلیندہ تے پھلیندہ ودائے تے ایویں جو شکاری ٹرتا آندا
ایسے جگہ تے آیا کہ ویکھیا ہے درخت اودے تے پتے کوئی نہیں تے او پرندہ او اوندا شکار جڑا گول وچ ہے سامنے بیٹھا ہے تھوڑی بولی چیز ہے بیٹھا ہے سامنے بیٹھا ہے ساری سرکی اتے سامنے تے شکاری نے اپنا تیر کمان کڈو کڈ کے ایویں چٹن لگے مارن لگے حضرت رومی مروم لکھ دنا دے مرغ کے پر شاخ بے بل کے رسید زیر آ صاحب کما تیرے کشید ایک پرندہ ایسی جگہ تے بیٹھا ہے پتے کوئی نہیں ہے زیر آ صاحب کما تیرے کشید شکاری تیر کھچ کے اپنے شکار نو چٹن لگا نشانہ بناون لگا ہے اور جڑا پرندہ بیٹھا ہے او آدھے اگر میں اتھا مر ویلے پرندے نو کوئی چارہ نظر نہیں آیا اس پہ چارگی بھی عالم دے اندر اللہ دا دروازہ کھڑکاوے تے آکے اللہ مشکل کشا تو ہے حاجت روا تو ہے موت و حیات مالک تو ہے اللہ تیری دربار دے اندر تیرا دروازہ پہ کھڑکے دا تے تیرے کلوں پہ مجدا اللہ میری مدد کرنے والا تو ہے اگر میرا مولا میں اتھے مر گیا میرے بچے دوسرے سے لیکھنے دی اندر مر ایسن اے میرے کریم اللہ توجہ کرائے پرندے نے اللہ نو بلایا حضرت رومی مرحوم لکھ دنتے آدم دنیا والو بھی عجائب قدرت پروردگار بھی عجائب قدرت پروردگار ناگہاں پاگزید پائے مرد مار اللہ دی قدرت کا کرشمہ بیٹھو اللہ نے زمین تو ناگ کٹھی آئے سب نکال آئے زمین تو سب نکلی آئے سب نے شکاری دے پیر مٹنگ مارے آئے انہیں شکاری دا ہاتھ جو ہلی آئے دست کو لرزی دی تیرہ شچر و خورد درمیانے ہر دو دشمن جا بپورد اللہ ادھرو شکاری دے پیر نو سب نے ڈنگ مارے آئے وہ دو شکاری دے ہاتھ جو ہلنے میں تیر کمان کنو نکتی آئے انہیں نکل دے جا کے بات شکرے نو لگتا ہے شکرہ اٹھے پڑتا ہے شکاری تے زخمی ہوتا ہے پرندہ اللہ اللہ کر دے اپنے بچیاں کون لگوائے اللہ دا قرآن دی آنکھیں دنیا والو من شیئن اللہ یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم کائنات ذرہ ذرہ لوگو درخت پتا پتا ریت ذرہ ذرہ کتنے چیزاں تو انو نظر بھی ہم جانے ان لوگوں اے سارے اللہ دیا تسبیحاں بیان کر دیا میں اللہ کو لمن دیا میں بھلا بتائے تو بندہ تو بھلا بتائے آپ نے موضوع دے آئیے اللہ نے انسان کو بڑھایا اپنی عبادت واسطے کہ میری عبادت کرے انبیاء دا سلسلہ بھی اللہ نے اس وقت جاری فرمایا کہ میرے بندے بھلے تے بھٹکے انہوں میرا نبی پیغمبر جا کے دساوے اللہ دا قرآن میرے سامنے ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون توجہ کرو یارو وقت تھوڑا ہے کل سمجھاؤنی ہے اے میرے پاک پیغمبر میرا سونا میرا مٹھا میرا مدنی نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول کوئی پیغمبر کوئی نبی مگر انہوں نے مشن ہی ہوئی انہوں نے رستہ ہی ہوئی انہوں نے پروگرام ہی ہوئی انہوں نے پیغام ہی ہوئی انہوں نے مشن ہی ہوئی کہ لا الہ مشکل کشا کوئی نہیں ہے حاجت روا کوئی نہیں ہے نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں ہے الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا
فَاعْبُدُونَ مگر عبادت بندے کریں تے کس دی کریں. انبیاء دا مشن کیا؟ لوگانوں کیڑا رستہ بھی کھاونا؟ بولو سارے کہ نال تعلق بڑھاونا ہے. جنہ دے سامنے تسا جھکے پیو ایک کچھ نہیں کرن والے سب کچھ کرن والا کون ہے؟ گو جاوے تاکہ جہاڑے قیامت دے یا مسیح سی تیرے میرے واسطے گناہیاں نے کون ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. مشری ہوئی کہ لوگاں نورانی کھاون تے رضاون عبادت اللہ دی کرنی ہے. آئیے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جس ویلے نمبر آیا ہے اللہ نے میرے محبوب دے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے. توجہ میرے نوجوانوں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ گل کی تھی او لوگوں میرا رستہ بھی میرا مشن بھی ہوئے آدھی سبیلی ادعو الاللہ. میرا مشن بھی ہوئی میرا رستہ بھی ہوئی کہ میں تمہوں دعوت دینا اللہ دی طرف تمہوں مسئلہ سمجھاوا جنہاں کے سامنے تسا جھکے ہوئے کچھ نہیں کرن والے ہتھاں نال پڑے لے ہو ہتھاں نال ترشے دے ہو تراج کے انہاں دے سامنے باندھے ہو تے آدھے ہو اے مشکل کشا ہے اے حاجت روا ہے اے نفع والا ہے اے نقصان والا ہے اے فلانا کچھ کرن والا ہے. معذرت نال گل کرن چاہتا 1400 سال پہلے لوگ ہتھاں نال بڑا کے انہاں دے سامنے جھکن تے انہاں کولوں منگن تے اج اپنے آپ کو مسلمان کھان والا ہتھاں نال دفنا کے اللہ. میں مسجد بیٹھا کوڑ کوئی نہیں ہی ٹائمی وہ ویڈیو میرے کول موجود ہے شاید میں یعقوب صاحب کو رات میں سینڈ کی تھی نہیں گئی تھی اللہ معاف کرے بندے نو دفنا دیتا کہ دفناون تو بعد استاد جی حیران ہوئے دا بندہ اتھو بیٹھے باقی سارے بیٹھن تے اور مردے نو پیا دے ساری بولیے تو سا پترے لا دیو چاچے دے بیٹے نو اسا سوت را دے کیا سوت تو سا پترے اور مولی صاحب پیا دے سوت را خیال کری اور فرشتے آگئے اور پہلا سوال تیرے کو اے ہونا ہے گھبراوی نہ سوٹرا دوجا سوال تیرے کو اے ہونا ہے سوٹرا گھبراوی نہ اور اے ہونا ہے انا للہ سوٹ جس ویلے مری آئی کپڑے لہان والے ہو رہے بولو تختے تے لٹاون والے ہو رہے پانی گرم کرن والے یہ لفظ بولو چاہو ہو رہے بیری دے پتے توڑن والے ہو رہے پانی گرم کرن والے ہو رہے اس پھٹے تے لٹاون والے ہو رہے دھواون والے ہو رہے پانی پاون والے ہو رہے چاروں طرف پردہ دیون والے اور کفن پڑاون والے اور سیون والے اور پواون والے اور پالکی تے جنازے علی اس چار پائی تے چاون والے اور جنازہ پڑھاون والے اور پڑھن والے اور لوگوں کندیاں تے چاون والے اور قبر دے اندر دفناون والے اور مٹی پاون والے اور اتو مٹی دے اوتے او لپائی دیون والے اور تے جس ویلے دی ایک نہیں گزریا تے آدے مشکل کشا ایوئی حاجت روا ہے
اے ہن ہر چیز سندا پیا ہے، اے کل میری پہ سن دے، اے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ نہیں کوئی معبود مگر ہے تے اللہ اللہ ہے۔ توجہ میرے من جس ویلے اللہ دے نبی نے دعوت دینا شروع کی تھی، لگ بڑے بڑے لوگ سامنے قربان ہوئیاں اس ہستی دی اٹھے جس ویلے میرے نبی نے دعوت دیتی ہے، انہوں دعوت دیون دی دے رہے تھے، ان کو سجڑ بیٹھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا یار ابو بکر جی میرے دوست، اللہ دے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اللہ دا آخری نبی قربان ہوئیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسے لمحے دیر کی تے کھڑے ہو کے میرے نبی دا متھا چکیا ہو سیدھے آ کر لگا ہے۔ اللہ دا پاک پیغمبر تو اللہ دا آخری نبی ہے، تو میں میرا پہلا امتی ابو بکر صدیق۔ میں گل کرن چاہنا ہر بندے دے مزاج تو، اون دے کردار تو، اون دے معاملات تو، اون دے اٹھن بہن تو، اون دے آون ونجن تو، اون دی تمام معاملات تو ترے بندے واقف ہوندے۔ کتنے؟ ہلو کتنے بندے؟ تے بغیر سر دیا کر جانا کتنے؟ ہلو تے میں گل کرا کتنے؟ سنالو صاحب کتنے بندے؟ تیرہ بندے، تین بندے، کیڑے کیڑے؟ ایک بیوی وہ دے تمام معاملات ہر چیز تو واقف ہوندی، ایک جگری یار تے دوست ان دے شب و روز تے معاملات تو واقف ہوندے، تیسرا بندہ جڑا ہوندا نوکر ہے، غلام ہے، بڑا قریب ہے، بھیتی ہے، آون ونجن والا گھر دا نوکر، اس نو اس چیز دے تمام معاملات دا بولو پتہ ہوندے۔ قربان منجا محبوب تیری سیرت طیبہ تو اشاعت التوحید سنت طالب آخر چاہدے میرے محبوب دی زندگی نبوت دے اعلان تو پہلے بھی بے آئے پاک، نبوت دے اعلان تو بعد بھی پاک۔ جدو اللہ دے محبوب نے دعوت دیتی نا، ابو بکر صدیق قریب آئی، ابو بکر کو ایک چیز دا پتہ آئی، ابو بکر صدیق بغیر لمحے دیر کی تے کلمہ محمد دا پڑھا۔ اما خدیجہ میرے محبوب دی زوجہ محترمہ میری ماں، انہوں ایک چیز دا پتہ، اللہ دے محبوب نے دعوت دیتی، اما خدیجہ بغیر لمحے دیر کی تے کلمہ نبی دا پڑھ لیا۔ تے حضرت زید بولو یا غلام میرے محبوب نے دعوت دیتی تے حضرت زید بغیر لمحے دیر کی تھی کلمہ نبی دا پڑھ لیا، بلکہ زید نے تو پڑھیا تے ایمان تازہ ہو ونی قربان ونجا۔ جس ویلے حضرت زید دا پتہ چلیا نا او دے والد نو، باپ نو، چاچے نو کہ ساڈا پتر جڑا ہے وہ مکے دی اندر ایک گھر ہے محمد یہ پاس یعنی بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر کافلے آلے آئے کہ دیکھ گئے، تسلی کر کے وانج کی نسایا حضرت زید دے باپ ہوں کہ تیرا پتر زندہ ہے تے جیندہ ہے۔ یہ تو پترہ کلو انہاں کلو پچھو جنہ دے پتر گم ہو منجنہ، جنہ دے پتر فوت ہو منجنہ، اے درد علام حرب ہوندہ ہے انوکھا یار وبانا، چھٹا تیر جگر یعقوب نبی نور ہے روندہ 40 سال ہے۔ اولاد دا درد اللہ کسے نہ دے، ابو آمین دونہ بولو یار، اولاد بڑی پیاری کے پتر جو ہی پتہ چلیا حضرت زید دے باپ نو میرا بیٹا زندہ ہے تے ہے بھی مکے محمد نامی گھر دے اندر، اس گھر دے اندر تے حضرت زید دے باپ نے اپنے بھائی نو نال چند بندے نو تیار کیتا ہے، چلیے
درہم کٹھے کرو، دینار کٹھے کرو، پیسے سونا چاندی اس زمانے میں جو بھی انعام کٹھے کریے، کٹھے کر کے بینک اپنے پتر نو اس بندے کنو واپس گھن لائیے جس ویلے سفر کرے دن کریں گے مکے دی اندر پہنچن پوچھتے پوچھتے آدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا گھڑ کے رائے اتھا جس ویلے پوچھتے تے حضرت زید موجود کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات ہوئی ہے حضرت زید دے والد دی، حضرت زید دے چاچا دی، حال حوال شروع تھی گئے، حضرت زید دا بابا دے اسا درہم بھی گھنے دینار بھی گھنے اس زمانے دی جو بھی کرنسی نال گھنے اگر اتنے پیسے جتنے دا گھنا ہے وہ تسوں زید لو وہ دے ڈبل نہیں تریپل جتنے پیسے گھننے گھن گنو لیکن زید سانو واپس کر دیوائے ایلی مائے دے بھینا تے بھراما رو رو کے انہوں دا حال کیا ہویا پیائے توجہ میرے والا اللہ اللہ حضرت زید کی ملاقات حالی اپنے پاپے نال نہیں ہوئی ایک اللہ حضرت زید دا والد چاچا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پہ کردر اللہ دے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او زید دا چاچا او زید دا بابا اگر تو آدھا بیٹا زید تمہارے نال واپس منجن جاتا ہے تو میں محمد ایک پہیا بھی تمہارے کولو نہیں لے ہونا تمہارے حوالے کر چھوڑ سا اگر زید نہیں لاؤن چاہتا تو میں محمد زبردستی زید نو تمہارے نال نہ بھیج سا جس میں لے کر حضرت زید کے پاپے نے حضرت زید کے چاچے نے سنیے اندر بڑا پیار اندر باغ باغ ہو گیا ہے کہ آئے پیسے کی بچنے دنتے پتر بھی پیسے دی بچدن تے بیٹا بھی بولو پیسے دی بچدن پتر بھی ملدا ہے دیکھئے ہو تھوڑی دیر گزری حضرت زید آگئے آپ نے فرمایا زید جی ایک کون ہے حضرت زید آدم سونا ہے میرا ابا ہے میرا باپا ہے اے میرا چاچا ہے اے فلانا میرے قبیلے والا ہے اے فلانا ہمسایا ہے میں سگڑے تے جاننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تو اپنے ابا نال اپنے چاچا نال اپنے گھر بنن چاہتی تے میں محمد ایک روپیہ بھی نہ گندا تے تو اجازت ہے میں محمد دے طرفوں لگاونگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے گل کیتی ہے حضرت زید دا بابا تے چاچا سامنے نے وہ خوش ہوئے پہ اج پیسے دی بچدن تے پتر بھی ملتا ہے جس ویلے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی حضرت زید دی اکھاں وچوں اتھرو دے داروں قطار روندے ہوئے اپنے بابا تے چاچا نو آدا ہے میں زید نو محمد دی غلامی زیادی اچھی ہے تواڈے کول آزاد ہو او آزادی میں نو قبول نہیں لیکن محمد دی غلامی میں زید نو قبول ہے میں اللہ دے معبود نو چھوڑ کے نہیں من سکتا میں اے مکہ نہیں چھوڑ سکتا سوچ محمد نو نہیں چھوڑ سکتا حضرت زید دا بابا تے چاچا پہ آدم زید کے ہو گیا حضرت زید آدم نہیں تو سچ آیا ہوئے واپس مڑ میں محمد دا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے وہ زندگی تو واقف حضرت زید بھی ہے تو اپنے پاپا نو اپنے چاچا نو پیا دین تو سجنے آئے رہے انہیں واپس چلے بھلو میں محمد نو چھوڑ نہیں سکتا حضرت زید نے میرے نبی دا کلمہ پڑھا تا علماء نے لکھے مردہ وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا ابو بکر صدیق ہے عورتاں وچوں سب تو کلمہ پڑھن والی میری اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے
غلاماں وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا حضرت زید ہے تے بچہ وچوں سب تو پہلے کلمہ پڑھن والا حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ تو دوستو میرے نبی دے مشن نو جس بندے نے منیا، ابو بکر نے منیا تے صدیق بڑھ گیا، عمر نے منیا فاروق اعظم بڑھ گیا، عثمان نے منیا حیات پیکر بڑھ گیا، علی نے منیا حیدر کرار بڑھ گیا، امیر معاویہ نے منیا سیاست دا امام بڑھ گیا، حضرت بلال نے منیا اللہ دے محبوب نے بیت اللہ تے مسجد نبوی دا معزن بڑا چھوڑیا۔ وہ لوگ جڑے مندے گئے قریب مندے گئے، جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے پاندے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ کوئی صدیق بنیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دی وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی پیکر حیا دا سخاوت دی وچ، تے کوئی خیبر دے درنو پٹندا گیا۔ بعد اس دے نبی کو بھی آنا نہیں، شان ساڈے نبی وانگ پانا نہیں، اوہا پندھے نبوت دلہنا نہیں، مرتبے رب محمد ڈھونڈدا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے، سینے لا کے محمد رنگدا گیا۔ محبوب کل سونا ختمی رسول جتوں لگدا گیا، رنگ لگدا گیا۔ عبداللہ دا چند دکھیاں دا سجان، کنے رب دی توحید بلتے دا گیا۔ میرے نبی دا مشن لا الہ الا اللہ، وہ لوگوں پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ عقیدے دی اسلام میرے نبی نے کی تھی، لوگوں نے مسئلہ سمجھایا، مشکل کشا کلا اللہ، حاجت روا کلا، نفع نقصان دا مالک اللہ، عزت ذلت دا مالک اللہ اللہ، بدی چھٹی دا مالک اللہ، بیڑے پار کرن والا کلا، پتر لیون والا کلا، پتر لیون والا کلا، ہاں جی دور و نزدیک سنن والا کلا، پردے دے پیچھے ویکھن تے سنن والا کلا اللہ۔ جس بندے دا عقیدہ بڑھ گیا اس نے مشن میں من لیا، جس بندے نے ایک گلاں اپنے اندر نہ بٹھایا تو اس پاسے نہ آیا، انہیں مشن دا انکار کیتا۔ جس بندے نے مشن کو نہ منیا وہ دنیا بھی تباہ ہو گیا تے آخرت بھی تباہ ہو گیا۔ دعائے ہے اللہ حضور دے مشن کو خودو تے آسا سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید دے مضبوط رہن دی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔